السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، ان شانئک هو الابتر۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آج کا عید الاضحیٰ کا یہ مبارک دن پورے عالم کے لیے امن و امان، سعادتیں، برکتیں لے کر آئے، اور پورے عالم کے لوگوں کو اللہ تعالی یہ عید مبارک فرمائے۔ آج کا یہ دن حضرت خلیل علیہ السلام اور ذبیح اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یادگار۔ تاریخ میں ایسی قربانی جیسی حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پیش کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیش کی، ملنا مشکل۔ نایاب واقعہ۔ چنانچہ حدیث شریف میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ضحوا، قربانیاں کرو۔ تو صحابہ کرام نے سوال کیے، ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول یہ اضحیہ کیا ہے؟ تو آپ نے جواب میں فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، یہ تمہارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے۔
آبا و اجداد کی یادگار کو لوگ باقی رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. بیچارے جو کم علم لوگ ہیں وہ جب صحیح بات ان کو بتاتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں قالوا وجدنا آبانا کذالک یفعلون. ہمارے آبا و اجداد کرتے تھے اور تم کون ہوتے ہو نہ کہنے والے. معلوم ہوا کہ اپنے آبا و اجداد کی اچھی اور صحیح یادگاروں کو باقی رکھے، بدعات اور خرافات کو چھوڑے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی مشرکین کو دعوت دی تو انہوں نے آبا و اجداد کی صنم پرستی کو چھوڑنا گوارا نہ کیا. بہرحال یہ جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے. کہ اپنے اکلوتے بیٹے کو چند رات خواب میں دیکھنے کے بعد حضرت اسماعیل جیسے فرما بردار بیٹے سے مشورہ کیا کہ تیری کیا رائے ہے اگر میں تجھے ذبح کروں. موجودہ دور کا کوئی بیٹا ہوتا تو کوئی پاگل خانے کا حوالہ دیتا، لیکن اس بیٹے نے کہا ابا آپ ہیں نبی، اور نبی کا خواب ہوتا ہے وحی، اور وحی کا جو ہے فوری طور پر عمل ہونا چاہیے. دیر نہ لگائے، شیطان اچھے کاموں میں رکھنے ڈالنے کا عادی، تاکہ آدمی اچھا کام نہ کر سکے. برائیوں میں لے جانا شیطان کا کام. الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء. شیطان تمہیں بخیلی سکھاتا ہے، مت خرچ کرو، اللہ کے راستے میں پیسے خرچ ہو جائے. قربانی میں بھی یہی ہوتا ہے، اتنا بڑا خطیر خزانہ اور رقم ختم ہو جائے گی، بناؤ اسپتال غریبوں کو دے دو. یہ سب شیطانی چیزیں. اور صحیح بات یہ ہے کہ حکم خداوندی کو پورا کرو. ہر جگہ اپنی عقل دوڑانا اچھا نہیں. ایک آدمی کو بھوک لگی ہے اور وہ پانی پر پانی پیتا جائے تو کیا اس کی بھوک مٹ سکتی؟ ظاہری بات ہے کہ نہیں مٹ سکتی. پیاس کے لیے پانی، بھوک کے لیے کھانا. نماز کی جگہ نماز، صدقے کی جگہ صدقہ، زکات کی جگہ زکات، قربانی کی جگہ قربانی. بیچارے برادران وطن غلط جملہ استعمال کرتے ہیں، اس لیے ان کو زیادہ تکلیف ہوتی. وہ کہتے ہیں کہ تم جانور کا قتل کرتے ہیں. بھائی جسے قتل کیا جاتا ہے اسے کھایا نہیں جاتا، قتل کر کے لوگ پھینک دیتے. یہ تو مبارک عمل ہے، اللہ کا نام لے کر اللہ کے پیدا کیے ہوئے اس جانور کو اللہ کے حکم سے ذبح کرنا، اللہ کے لیے کرنا. اور گوشت اور خون مطلوب نہیں ہے. یہ بات الگ ہے کہ گوشت رائگان اور بیکار نہیں جاتا. کتنے وہ لوگ جن کو گوشت کھانا نصیب نہیں ہوتا، بقرعید میں ان کو جو ہے گوشت مل جاتا ہے، وہ شکر ادا کرتے ہیں. بلکہ بہت سے غیر مسلم تمنا اور تقاضا کرتے ہیں کہ ہم کو بھی دینا، اور شوق سے کھاتے ہیں.
کتنے غریب پل جاتے ہیں. اور مجھے نیوٹریشین نے بتلایا کہ جو وائٹامن اللہ تعالیٰ نے نان ویج یعنی گوشت میں رکھے ہیں وہ وائٹامن جو ہیں ویج میں نہیں ہیں. کچھ جانور اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے ہیں جانوروں کو کھا کر زندگی گزارتے ہیں، اور کچھ جانور جو ہے گھاس چارہ کھاتے ہیں. اب شیر جو ہوتا ہے اسے گوشت چاہیے، بکری جو ہوتی ہے اسے گھاس چاہیے، گائے کو چاہیے گھاس، اس کو تو گوشت کھلاؤ نہیں کھائی. کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، اور جانور پیدا کیے تیری بقا کے واسطے. چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، اور یہ سب تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے. تو اللہ تعالیٰ کا ایک منظم نظام ہے. حکم ذبح کا اسی کا ہے، اور جانور بھی اسی کا ہے، ہم بھی اسی کے، مال بھی اسی کا ہے، اس کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. قرب کے لیے کیا نام رکھا؟ قربانی. قتل نہیں، اس کا نام قربانی رکھا ہے. قربانی کے معنی اللہ کے قریب کرنے والی چیز. معلوم ہوا قربانی کے ذریعے سے اللہ کا بندہ اللہ سے قریب ہوتا ہے. تقرب. اور عجیب بات میں بتلاؤں گا آپ کو کہ قربانی کی اس قدر اہمیت ہے، اس وجہ سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس کے وجوب کی طرف گئے. بڑی بہترین حدیث ہے، ابھی مولانا یوسف صاحب خطبے میں بھی پڑھی. من وجد سعۃ، جس کو اللہ نے وسعت دی ہو، جو صاحب نصاب ہو، فلم یضحی، صاحب وسعت صاحب نصاب ہو کر اس نے قربانی نہیں کی، تو وعید بیان کی کہ فلا یقربن مصلانا، وہ ہماری عیدگاہ میں بنا ہے. اتنی سخت وعید کسی وجوب پر ہی ہو سکتی. دوسرا ائمہ کے یہاں یہ سنت ہے. اس کی چوں چوں پہ دھیان مت دیجیے، آپ میری بات پہ دھیان دیجیے. تو فرمایا من وجد سعۃ فلم یضحی فلا یقربن مصلانا، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے. یہ فرق عیدگاہ میں نا، عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے. اس سے قربانی کے وجوب کا اندازہ ہوتا ہے. اب بیچارے لوگ کہتے ہیں اتنے لاکھ جانور جو ہے آپ ختم کر ڈالو گے، خون بہا دو گے، مار ڈالو گے، کمی آ جائے گی. اب ذرا سمجھ، کتیا کتنے بچے دیتی؟ 1 7 5 6 کا 1.5 دیتی. بکری 2 بچے دیتی. تو دنیا میں کتوں کا ریوڑ آپ کو نظر نہیں آئے گا، جیسا کہ ہم گاڑیوں میں چلتے ہیں اور راستے میں بکروں کا ریوڑ نظر آتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ ہر سال اتنے ذبح ہو جاتے ہیں اور روزانہ اتنے ذبح ہوتے ہیں، اس کے باوجود اتنا بڑا بڑا ہزاروں کا ریوڑ کیوں نظر آتا ہے؟ کیونکہ اللہ نے پیدا ہی ان کو اس لیے کیا ہے کہ ذبح ہوتے رہیں اور پیدا ہوتے رہیں، انسانوں کے کام آتے رہیں، انسانوں کے لیے بنے.
ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ جو تم قتل کر دیتے ہو نا بہت ہی برا لگتا ہے۔ پہلی بات یہ سمجھو کہ ہم کسی کی آنکھوں کے سامنے یا کسی غیر کے سامنے یہ کام نہ کریں۔ گوشت بھی لے جائیں تو ڈھک کر لے جائیں، صفائی کا پورا خیال رکھیں۔ اور آج کل یہ جو ویڈیو بنانے کا جو نظام ہے، بکرا ذبح ہو رہا ہے ویڈیو بنانے، ہرگز بند کر دیں، بالکل بند کریں، اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ موبائل نے طرح کی مصیبتیں پیدا کی۔ ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں، پھر دکھاوا کیا ہے؟ کیا بکرا دکھانے کا؟ 1 لاکھ کا بکرا ہے، 1 کروڑ کا بکرا ہے، کیا کریں گے؟ اللہ کو دکھاؤ جو دکھانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نظام ہی ایسا بنایا۔ حدیث شریف میں فرمایا کہ جب ذبح کرتے ہیں اور خون کا قطرہ مذبوح جانور کا زمین پہ گرے، اس سے پہلے یہ بارگاہ ایزدی میں قبول ہو جاتا۔ صحابہ کرام نے سوال کیا کہ حضور یہ قربانی کریں گے تو ملے گا کیا؟ جواب دیا لِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٍ، ہر بال پر نیکی ملے گی۔ بال کتنے ہوتے ہیں؟ کوئی کاؤنٹ کر کے بتا سکتا ہے کیا؟ کتنی نیکیاں ہوئی؟ نیکیوں کی ضرورت نہیں ہے کیا؟ اور دمبا ذبح کر رہے ہیں، دمبا ذبح کریں گے تو اس کا صوف یعنی اون آئے گا، اون کے ایک بال کے عوض میں اللہ تعالیٰ نے کیا تھا فقط۔ ہم تو نیکیوں کے بھوکے ہیں۔ ہم یہ جو قربانی کرتے ہیں، 2 حصے وہاں دے دیے، 5 حصے ادھر دے دیے، 2 ادھر جانور دے دیے، یہ قربانی کی ضرورت ہے۔ تو 2 واقعات سناتا ہوں آپ۔ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے ہندوستان کی آزادی کے لیے قربانیوں پر تو دنیا قائم ہے، ملک کی آزادی کے لیے قربانی دینی پڑے گی، دین کے کاموں کے لیے قربانی دینی پڑے گی۔ صحابہ کرام نے وطن کی، مال کی، جان کی قربانیاں دی تو یہ دین پنپ رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے امتحانات رہے، ان میں سے 3 امتحان انتہائی طور پر زبردست رہے ہیں۔ ان میں سے لاسٹ امتحان جو ہے یہ ذبح ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ کیا کسی میں کی اتنی ہمت ہے کہ اپنے اکلوتے اور لخت جگر کے گلے پر چھری چلائے؟ لیکن اللہ فرماتے دیکھا تھا خواب میں، لیکن خواب کو پورا فرما دیا۔ قد صدقت الرؤیا، آپ نے خواب کو شرمندہ تعبیر کر دیا۔ واہ قربانی! اب خالی سوال ہوتا ہے کہ بھائی انی ارا فی المنام انی اذبحک کا فانظر ماذا تری، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ یہ دیکھا تو لوگ کہتے ہیں ذبح تو ہوئے نہیں، تو یہ نہیں دیکھا کہ ذبح کر چکا۔ ایک ہے ذبح کر چکنا، ایک ہے ذبح کرنا۔ تو چھری تو چلا دی، حضرت خلیل علیہ السلام، حکم پورا ہو گیا۔ یوں کہا تھا کہ چھری چلانا ہے تو چھری چلا دی۔ اب اللہ نے آسمان سے مینڈا بھیجا۔ ابھی آپ نے وہ خبر سنی
جو T20 کا ورلڈ کپ ہونے والا ہے، اس کا جو کپ ہے وہ اسپیس کے اندر سے ڈائریکٹ احمد آباد کے اسٹیڈیم میں اترا۔ جب ان کا کپ اتر سکتا ہے تو بکرا کیوں نہیں اتر سکتا؟ تو اللہ تعالیٰ نے وہ اتارا۔ ارے عامر شعبی رحمہ اللہ کی روایت ہے، سفیان ثوری کی روایت ہے کہ حجاج ابن یوسف کے زمانے میں کعبۃ اللہ میں آگ لگی تو وہ جو دمبا تھا اس کے سینگ لٹک رہے تھے وہاں دلیل کے طور پر، وہ جل گئے، وہاں تک موجود تھے بیت اللہ کے اندر تبرک کے طور پر۔ تو حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے بڑی قربانیاں دی۔ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ ایک بچڑا پالتے تھے، جیسے ہی عید الاضحیٰ ختم ہو جاتی ہے بچڑا لے لو، اور یہ بچڑا جو ہے اس کو کھلاتے تھے، اپنے ہاتھ سے پلاتے تھے، اور جیسے وہ عمران بھائی بادام کھلاتے ہیں بکرے کو، اس طرح سے جو ہے وہ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ اس کو دودھ پلاتے تھے۔ اور قربانی کے 10 دن باقی رہ جاتے تو جلیبی کو تم ترس جاتے، اس کو جلیبی ملتی تھی، جلیبیاں کھلاتے ہیں، دودھ کھلاتے ہیں، سر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، اور اتنا مانوس 1 سال کے اندر وہ بچڑا ہو جاتا تھا کہ جہاں حضرت جائیں وہاں وہ جاتا، یہاں تک کہ پڑھانے جاتے تھے تو درسگاہ کے باہر بیٹھ جاتا تھا۔ لیکن جب قربانی کا دن آتا تو حضرت لٹاتے تھے، ادھر چھری چل رہی ہے، خون نکل رہا ہے، ادھر سے حضرت کے آنسو نکل رہے ہیں، اشکبار بچے کی طرح ہو جاتا تھا وہ، اتنا مانوس۔ پھر اس کے اوپر چھری چلانا، کل خریدا آج ذبح کیا، کیا مانوس ہوئے تھے۔ یہ قربانی اصل قربانی۔ اب ذرا ہمارے یہاں مشکل ہو گیا ہے کیونکہ فلیٹ سسٹم آ گئی، فلیٹ بھی پھر چھوٹا پنجرے جیسا ہوتا ہے، اس میں انسان کا سماویش نہیں ہے، بکرا کہاں سے آئے؟ ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ مجھے بھینس کرنی ہے، میں نے کہا بھائی میرا مکان چھوٹا ہے، اس کے اندر سائیکل بھی میری نہیں آتی، تو بھینس کہاں سے آئی؟ نہیں بھینس نہیں کہا، ڈسکس کرنی۔ تیسرا کلمہ یاد ہے کہ وہ تو میرے کو یاد نہیں، چوتھا کلمہ یاد ہے نہیں، اور جانا ہے کائے میں ڈیپ میں۔ میں نے ان سے کہا کہ لطیفہ سنو ڈیپ کا۔ 2 بچے آپس میں بات کر رہے تھے، ہمارے علاقے میں تو بہت بڑا سمندر ہے اور لوگ تیرتے ہیں اور سمندر میں غوطہ لگاتے ہیں، ایک دم ڈیپ میں چلے جاتے ہیں، کبھی 2 گھنٹے 3 گھنٹے کو اندر سے نکلتے ہیں، ڈیپ میں جاتے ہیں، 2 گھنٹے ڈیپ میں رہتے ہیں، پھر وہاں سے نکلتے ہیں۔ دوسرے نے کہا ہمارے یہاں تو یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں ایسے 2-3 گھنٹے والا ڈیپ والا تو 2-3 گھنٹے والا تو ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے کرتے تھے۔ تو کہا تیرے دادا نے کیا کیا تھا؟ کہا میرے دادا آج سے 4 سال پہلے ڈیپ میں گئے تھے، ابھی تک نکلے نہیں ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ آج کل بحث بہت ہو، کام نہیں کرتے اللہ کے بندے، سوالات بہت کرتے ہیں، یہ کیوں کیوں، یہ وہ کیوں، ارے تیرے کو انسان بنایا مٹی میں سے، وہ کیوں؟ سب اللہ کا نظام ہے، اللہ پہ چھوڑو۔ اللہ کا ہر کام حکمت والا ہے، چونٹی بھی اللہ نے اور ذرہ بھی اللہ نے بیکار نہیں پیدا کیا ہے۔ اللہ بڑے لطیف ہیں، بڑے حکیم ہیں، بڑے خبیر ہیں، بڑے علیم ہیں۔ اچھا ہوا کہ ہم کو بیٹا قربان کرنے کے لیے نہیں فرمایا،
اس کی جگہ دمبا اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا، حضرت اسماعیل کی قربانی قبول کر لی، یادگار ہمیشہ کے لیے بنا دیا۔ تاجدار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدنی زندگی کے اندر کوئی سال قربانی کا ناغہ نہیں کیا، ہر سال قربانی، اور ایک سال خالی مسجد کے اندر بارش کی وجہ سے نماز پڑھنی پڑی مسجد نبوی میں، ورنہ زیادہ تر عیدگاہ کے اندر نماز پڑھتے ہیں۔ اصل میں عیدگاہ کو آباد کرنا ہے۔ اب یہ رسم چل پڑی کہ اب عیدگاہیں جو ہے ویران ہونے لگی، مسجدیں کھل گئیں، کوئی عذر نہیں، پھر بھی مسجد میں پڑھ رہا، اور لوگ دعوت دے رہے ہیں، جو مقررین ہیں وہ دعوت دے رہے ہیں کہ میری تقریر فلانی مسجد میں ہوگی، وہاں سننے آنا۔ ارے تیری تقریر سنے گا کہ عیدگاہ کی سنت ادا کرے گا جو سرکار کی سنت؟ عیدگاہ کی دعوت دو۔ ہاں، معذورین کے لیے مسجد ضرور کھلی ہوتی ہے، بیچارے بعض معذور ہوتے ہیں، وہاں تک نہیں جا سکتے ہیں، ان کو ضرورت ہوتی ہے تو ان کے لیے مسجد کھلی رکھی جائے، لیکن چنگا تڑنگا مشٹنڈا اور پھر جو ہے مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں نہیں۔ تو قربانی تقرب کا ذریعہ ہے، جانور قربان کرنا اللہ کا حکم ہے۔ لوگ کہتے ہیں قربانی کا تذکرہ قرآن میں نہیں ہے، دیکھیے میں سناتا ہوں آپ کو۔ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ دیکھیے اس میں قربانی کا تذکرہ ہے۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ تمہاری قربانی کا گوشت اور خون اللہ کو نہیں پہنچتا، تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ تم اللہ سے، اللہ کے حکموں پر کتنا راضی ہو اور اس کے راستے میں کیسا خون بہانے کی تیاری بتلا رہے ہو۔ یہ قانون گورنمنٹ کے ماتحت ہم قربانیاں کر کے جو رہیں گے، نہیں مانیں گے، قربانی کریں گے۔ تمہاری جتنی گائیڈ لائن، ہم وفادار ہیں دیش، ہم نے قربانیاں دی، ہم اس دیش کا برا نہیں ہونے دیں گے، اس دیش کو برباد نہیں ہونے دیں گے، لیکن جو آپ نے گائیڈ لائن دی ہے اس گائیڈ لائن کے مطابق ہم کو کام کرنے کی اجازت دی جائے، اس میں ہیلپ کی جائے۔ بلکہ پولیس والا جا رہا ہو، بکرا ذبح ہو رہا تو اس سے ٹانگیں پکڑواؤ، پہلے تو بھی پکڑ، ذبح کرنے کا ہے۔ یہ یہاں چکر وہاں چکر گاڑیوں سے یہ کوئی ہم کو ڈرا نہیں سکتے، ہم نے ٹینکوں کا مقابلہ کیا ہے، یہ گاڑیاں واڑیاں کیا ہے؟ تو اللہ کا حکم عاجزی، انکساری، عافیت کے ساتھ، کسی کو دکھ پہنچانا، کسی کو تکلیف پہنچانا، کسی کو پریشان کرنا، کسی کے دل کو ٹھیس پہنچانا، یہ ہمارا بالکل مقصد نہیں ہے۔ راستوں کو صاف ستھرا رکھیں، خون بہے تو اس کے اوپر پانی اچھی طرح ڈالیں، اور راستوں کو بھی صاف رکھیں، قربانی کی جگہ کو بھی صاف رکھیں، بری طرح ذبح نہ کریں، اچھی طرح سے، ادب سے، احترام سے، جو سنت مسنون طریقہ بتایا گیا ہے اس کے مطابق۔ بات قصاب کھینچ کھانچ کر زور سے گردن کھینچتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ جانور بڑے ادب کا جانور ہے، بڑے احترام کا جانور ہے، ہم کو اللہ کا حکم پورا کرنا ہے، ہم کو اسی حکم کے ماتحت قربانیاں کرنی، اور ان دنوں میں قربانیوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو کوئی عمل زیادہ پسند نہیں۔ ڈاکٹر صاحب وہاں کنارے پر تشریف لے، اب ان کو آنا اچھا نہیں ہے، ادب کے خلاف، مجھے حکم دینا چاہیے کہ میں تجھے آنا ہے، میں آ جاتا، لیکن ابراہیم بھائی ان کو لے آتے ہیں،
اور انہوں نے مجھے حکم دیا تھا کہ چنارواڑ میں جو ہے، چونکہ بارش کی وجہ سے عیدگاہ بن رہی، اس وجہ سے جو ہے وہ یہاں چنارواڑ میں بھی اور ہر مسجد کے اندر جو ہے، تو جلدی مت کیجیے، اطمینان سے۔ بسا اوقات پہلے ایسا ہوتا تھا کہ عیدگاہ کھلی ہے لیکن لوگ مسجد میں دیکھا کہ یہاں جلدی نماز پڑھ کے قربانی کر دو۔ ارے بھائی تم حضور سے زیادہ بہتر نہیں، حضور کو اس کی زیادہ فکر تھی کہ قربانی کب ہونی ہے، کیسے ہونی ہے، اس کی فکر سرکار کو زیادہ تھی تمہارے سے، پھر بھی آپ عیدگاہ تشریف لے جاتے تھے۔ فرمایا عید کے دن پہلا کام نماز، دوسرا قربانی، اور قربانی کا گوشت جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تھوڑا سا استعمال فرماتے تھے۔ اللہ تعالی ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے، ہمارا دوگانا قبول فرمائے، یہاں کی حاضری قبول فرمائے۔ اب جو ہے نماز کی ترکیب بہت آسان ہے لیکن ہم لوگ بھولے لوگ بھول جاتے ہیں، اس بنا پر یاد دہانی جو ہے وہ کرنی پڑتی ہے۔ بھولے اتنے ہیں، میں ہمیشہ مثال دیتا ہوں کہ بھولے اتنے ہیں کہ مسجد گھر سے آتے ہیں تو ٹوپی لانا بھول جاتے ہیں، اور جب مسجد میں ٹوپی پہنتے ہیں تو لے کر چلے جاتے ہیں، اتنے بیچارے بھولے والے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے یاد دلانا پڑتا ہے۔ نماز 2 رکعت واجب 6 زائد تکبیروں کے ساتھ امام کے پیچھے ہم پڑھیں گے۔ اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہی جائے گی، ہاتھ باندھ دیا جائے گا، اور سبحانک اللہم و بحمدک وہ پڑھا جائے گا۔ اب اللہ اکبر ہاتھ چھوڑ دیا جائے گا، اب اللہ اکبر ہاتھ چھوڑ دیا جائے گا، اب اللہ اکبر کان تک ہاتھ اٹھا کر باندھ لیا جائے گا۔ یہ 3 ایکسٹرا تکبیر ہوگی۔ ایک صاحب جنازے کی جو ہے ترکیب، وہاں کینیڈا میں جنازے کی ترکیب پہلے بتلاتے ہیں، جنازے کی نماز کی ترکیب کیا ہے، اس میں انہوں نے 4 ایکسٹرا تکبیر کہا۔ میں نے کہا وہ ایکسٹرا نہیں ہوتی، وہ اندر داخلی ہوتی ہے۔ خیر، اب دوسری رکعت ہوگی، قرات ہوگی، قرات کے بعد رکوع سے پہلے پھر 3 زائد تکبیر ہوگی۔ کان تک ہاتھ اٹھانا ہے، چھوڑ دینا، کان تک ہاتھ اٹھانا ہے، دوسری مرتبہ چھوڑ دینا، تیسری مرتبہ کان تک ہاتھ اٹھانا ہے، چھوڑ دینا، چوتھی تکبیر میں رکوع کے اندر چلے جانا ہے ہاتھ اٹھائے بغیر، اور نماز پوری ہوگی۔ تکبیر تشریق کہی جائے گی۔ تشریق کہتے ہیں گوشت کے جو پارچے ہیں ان کو سکھانا، اور اس عید کے اندر گوشت سکھایا بھی جاتا ہے دھوپ کے اندر، اس لیے جو ہے اس کو تشریق کی تکبیر کہا جاتا ہے۔ تو وہ تکبیر تشریق ببلند آواز کہا جائے گا، اس کے بعد دعا ہوگی، اس کے بعد ہمارے مولانا یوسف صاحب خطبہ ارشاد فرمائیں گے۔ خطبہ مسنون ہے لیکن اس کا سننا واجب ہے، لہذا کوئی جلدی نہ کرے۔ اور الحمدللہ ہمارے یہاں نہ عیدگاہ میں نہ مسجدوں میں یہ مزاج ہے کہ کوئی خطبے کے بغیر چلا جائے۔ اطمینان سے خطبے سے فراغت کے بعد باقی دنوں میں اپنے سنت اعمال میں مشغول رہیں۔ اللہ میرے آپ کے اعمال کو قبول فرمائے، کوتاہیوں کو درگزر فرمائے، اور یہ پرو جو ہے بہت شانتی، امن و امان کے ساتھ بغیر کسی قانونی رکاوٹ کے دور ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔